رات میں کچھ اپنے ہی بچوں کو ایک سٹوری سنا رہا تھا، تو میرے بچوں کو تو بہت مزہ آیا۔ آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے آپ کو بھی یہ موٹیویشنل سٹوری اچھی لگے گی اور آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اور یہ میرے گاؤں کی ہی سٹوری ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دو دوست تھے ہمارے گاؤں کے اندر، ایک کا نام تھا اللہ بچایا۔ کیا نام تھا؟ اللہ بچایا۔ جاگ رہے ہیں نا؟ آواز نہیں آئی آپ کو؟ ایک کا کیا نام تھا؟ اللہ بچایا۔ اس کی عمر 6 سال، اور دوسرا اس کا جو بیسٹ فرینڈ تھا اس کا نام تھا اللہ بچایا، اس کی عمر تھی 10 سال۔ کتنے دوستوں کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے کا نام بتائیں۔ اللہ بچایا۔ اور اس کی ایج 6 سال، اور بڑے اس کے دوست کا نام اللہ بچایا، اور اس کی ایج کیا ہے؟ 10 سال۔ انتہائی گہرے دوست، سکول اکٹھے جاتے تھے، مسجد میں قاری صاحب سے پڑھنے جا رہے ہیں تو اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے کھیل رہے ہیں، سارے کام اکٹھے کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے کہیں دور چلے گئے، اور کھیلتے کھیلتے جو بڑا بچہ تھا جس کا کیا نام ہے؟ اللہ بچایا، کنویں میں گر جاتا اور وہ شور کرتا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اللہ بچایا کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ آس پاس دور دور تک کوئی بندوں کا، کسی بندے کا نام نشان نہیں تھا۔ اس اللہ بچایا کی نظر جو ہے ایک بالٹی پر پڑتی ہے جس کے ساتھ ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ وہ 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس بالٹی کو کنویں کے اندر گراتا ہے، اور اللہ وسایا سے کہتا ہے کہ اللہ وسایا اس بالٹی کو پکڑو، میں اس کو کھینچتا ہوں۔ وہ جو چھوٹا ہے، 6 سال کی عمر کا ہے، جس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ 10 سال کے لڑکے کو وہ بچا سکے، لیکن وہ پوری ہمت سے کھینچ رہا ہے، اس کو طاقت لگا رہا ہے، پوری انرجی لگا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اس کو کھینچی جا رہا ہے، اور اس وقت تک یہ کام کرتا رہتا ہے، انرجی لگاتا رہتا ہے، جب تک کہ اللہ وسایا کنویں سے باہر نہیں آیا۔ کنویں سے باہر نکلنے کے بعد وہ خوشی سے اچھل رہے ہیں، اور خوشی سے ان کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور اس بات سے وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ جب ہم گاؤں میں واپس جائیں گے اپنے پیرنٹس کو یہ واقعہ بتائیں گے، وہ ہماری پٹائی لگائیں گے، ہمیں ماریں گے، ہم سے ناراض ہوں گے، گاؤں والے ہم سے ناراض ہوں گے۔ تو جب وہ گاؤں پہنچتے ہیں، یہ واقعہ انہوں نے گاؤں والوں سے بتایا، اپنے پیرنٹس کو بتایا، جو وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں شاید ہماری ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، یا ہمارے پیرنٹس ہمیں ماریں گے، پٹائی لگائیں گے، تو ایسا نہ ہوا، اس کے برعکس ہوا۔ کسی نے ان کی بات پہ یقین نہ کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 سال کا بچہ جو پانی سے بھری ہوئی بالٹی کو نہیں اٹھا سکتا، وہ 10 سال کے لڑکے کو جو ہے وہ کیسے اٹھا سکتا؟ گاؤں کے کسی بندے نے، کسی ایک بندے نے بھی یقین نہ کیا، سوائے ایک کے۔ اس گاؤں کے اندر ایک بزرگ تھے جس کا نام تھا چاچا رحیم۔ چاچا کا کیا نام تھا؟ اس نے یقین کر لیا ان بچوں کی بات پہ، اس واقعے کے بارے میں اس نے یقین کر لیا کہ یہ ایسا ہوا۔ سارے گاؤں والے اس چاچا رحیم کے پاس چلے گئے کہ چاچا رحیم، یہ بچے جو کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ ان کی بات پہ یقین نہیں، آپ ہی ہمیں بتائیں۔ چاچا رحیم کہتا ہے جی یہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ اللہ وسایا کنویں میں گر گیا، اللہ بچائے نے بالٹی گرائی، رسی کو کھینچا، اور اللہ وسایا اوپر آ گیا، اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو گاؤں والے جو ہے اس بزرگ کی طرف دیکھنے لگے حیرانگی سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گاؤں والوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا، چاچا رحیم ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ کیسے ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے بچے کو جس کی عمر 10 سال ہے اس کو یہ کیسے بچا سکتا ہے، کیوں ایسے کیوں بچا لیا؟ تو چاچا رحیم نے بڑا عمدہ جواب دیا۔ چاچا رحیم کہتا ہے، کیونکہ سننے والی بات ہے، چاچا رحیم کہتا ہے کیونکہ اس وقت دور دور تک، آس پاس بھی دور دور تک کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس اللہ بچائے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تم نہیں کر سکتے۔ سمجھو میری بات؟ اگر یہ دیکھیں یہ جو جملہ ہے تم نہیں کر سکتے، یہ اکثر سننے میں ملتا ہے، تو آپ نے اس کے برعکس چلنا ہے۔ آج میں آپ کو
جس بات کے لیے کنونس کرنا چاہتا ہوں اکثر کنونس کرتا رہتا ہوں. سکسیز لائز ان 3 words اور وہ 3 words کون سے ہیں؟ آئی کین ڈو. دہرائیں میرے ساتھ, آئی کین ڈو. ایسے ہی دہرائیں جیسے میں کہا, آئی کین. دوبارہ دہرائیں, آئی کین ڈو.